بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جیل میں بیٹھے ایک خط لکھا ہے۔ وہ خط کیا ہے؟ پوری ایک پٹیشن ہے، 7 صفحات پر مشتمل وہ پٹیشن اور خط ہے۔ ہر صفحے پر عمران احمد خان نیازی نے اپنا نام اور دستخط کیے ہیں، اور عمران احمد خان نیازی نے ان 16-17 مہینوں میں ہونے والی ناانصافیاں، عدالتی جو نظام ہے اور عدالتوں کا جو رویہ تھا، اور جس طریقے سے جسٹس سسٹم تباہ ہوا، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، چونکہ اب عمران خان کے نام کے ساتھ آج سے بانی چیئرمین جو لگانا شروع کر دیا گیا ہے، چونکہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، نگران چیئرمین ہوں گے بیرسٹر گوہر علی خان اور بانی چیئرمین ہوں گے عمران خان۔ تو بانی چیئرمین عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور حالات کے حوالے سے یہ پٹیشن دائر کی ہے، اور یہ جیل سے بیٹھا یہ خط لکھا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے سناتا جاؤں گا۔ بڑی آسان انگلش میں عمران خان نے اپنا مدعا بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے، چونکہ 7 صفحات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مین جو پیراگراف ہیں وہ سارے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کیسے مشکل میں ڈالا اور کیا مطالبات کیے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا، جو اپنا نام لکھنے کے بعد دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہاتھ سے لکھا گیا، اور نیچے دیٹ دی اسمبلی آف پاکستان پلیسڈ ان دی کولیکٹیو ہینڈز آف دی اپیکس کورٹ اینڈ ایمیننٹ پاورز ان ٹرمز آف آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے 184(3) کے تحت عدلیہ کو اختیار دیا ہے۔ دس از اے پار دیٹ 184(3) کا اختیار دیا ہے۔ دس از پار دیٹ کمز کپلڈ ود دا ڈیوٹی ٹو ایکسرسائز ان اٹس اپروپریٹ سرکمسٹانسز۔ یہ اختیار بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے کن حالات میں کیا فیصلے لینے۔ وائل دیر ہیز بین سم کنسرن اینڈ ڈیبیٹ اباؤٹ دی ایکسرسائز آف دس پار، اٹ از clear that the exercise of this power by the apex court can be subjected to at least the following principles۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ بحث ہو سکتی ہے کہ 184(3) کے تحت جو اختیار ہے کہ اب تک ویسے استعمال کیا گیا یا اس سے تجاوز کیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان نے کہا جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ پوائنٹس بہت اہم ہیں، اور ان پر تو 184(3) کا اختیار اور ذمہ داری ہر صورت آپ کو نبھانی چاہیے۔ کون سا جی؟ پار انڈر آرٹیکل 184(3) is to be exercised when a large number of people or on account of their political affiliation or sympathies being denied their right to liberty to associate, assemble and speak guaranteed by article 9, 17 اور 19 of the constitution۔ The denial of the fundamental rights does not assume the color of the lawful due process only because the power to arrest and prosecute available to the state is the chosen weapon of the assault۔ کہ جناب آئین پاکستان نے ہر شہری کو آرٹیکل 9، 17، 19 کا حق دیا ہے، ہر شہری کے پاس آزادی ہے، ہر شہری اپنی ایسوسیشن جماعت بنا سکتا ہے، ہر شہری بول سکتا ہے، آرٹیکل 19 کا جو فریڈم آف سپیچ کا ہے، یہ تمام دیے گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ان کو جب آپ بنیادی انسانی حقوق دینے سے انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریاست کو ڈنڈا دے دیا ہے، جو آپ کے ساتھ جو چاہے کرے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جب بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی روک لیتا ہے تو اس کے بعد تو پھر یہی ہے کہ ریاست کے پاس جو طاقت ہے اور وہ پھر جو چاہے کرے۔ The power to arrest and prosecute is a sacred power available to the state to exercise in the bona fide cause to assure that the laws are compiled with and the transgressors are punished in a dignified manner through enforcement of the due process of the law. There is fundamental rights available to all۔ کہ جو یہ طاقت دی گئی ہے قانون پر عمل درآمد کی، یہ ایک مقدس اختیار ہے ریاست کے پاس، اور اس کو نیک نیتی سے استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس سے مراد یہ نہ ہو کہ کسی کے اور اس میں کسی کو سزا دینی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق دی جائے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور جو بنیادی حق ہیں اویلیبل آئین پاکستان میں دیے گئے ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ Today, the power to prosecute and arrest is being used in a blatant attempt to engineer and skew the political landscape of the country۔ کہ انجینئرنگ کی جا رہی ہے
پولیٹیکل انجینئرنگ میں اس طاقت کو جھونکا جا رہا ہے، سیاسی انتقام میں اس طاقت کو جھونکا جا رہا ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اور اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے بتایا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں جو ایک ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کرنے سے روکا تھا، تو عمران خان نے کہا کہ جناب والا آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس اور فیصلے کی وجہ سے وہ جو معطل کیا تھا، اس کے بعد دھڑا دھڑ پورے پاکستان میں دوبارہ گرفتاریاں شروع ہو گئیں، تو آپ بجائے اس کے کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں، آپ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہ جو ہے وہ کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ دیٹ از اے سچویشن دیٹ ڈیمانڈس جوڈیشل نوٹس اینڈ امیڈیٹ کنسیڈریشن بائی دی اپیکس کورٹ۔ اس وقت وہ حالات ہیں کہ آپ جو جوڈیشل نوٹس ہے اور آپ جو اپنا ایکشن لیں اور جو آئین ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ اٹ از ٹرو دیٹ ان نارمل سرکمسٹانسز دی کورٹ ریفرینز فرام ایکٹنگ پری ایمپٹلی اگینسٹ دی پاور اویلیبل ٹو دا اسٹیٹ ٹو رجسٹر کرمنل کیسز اگینسٹ اینی پرسن، کہ جی عام روٹین میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں اپنے آپ کو روکے رکھتی ہیں، جو مقدمہ درج کرنے کا اختیار ہے ریاست کا اس کو نہیں چھیڑتی۔ اٹ وڈ however abdication of judicial responsibility to duty the facts and to assume that we are living through normal times۔ یہ اس وقت کی باتیں جب ہم نارمل ٹائم میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے، آپ نے ریاستی امور میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ while justice must be blind, judges cannot shut their eyes to the reality of the day۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں عدالتیں اور جج اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ It is evident to all that treating the ordeal of each individual as private manner to be dealt with by that individual is to be ignored the reality of the concerned scheme of successive assets and prosecution that have been implemented by the state at both levels, the federal as well as the provincial، کہ جو صوبائی اور وفاقی سطح پر جو ریاست اور سرکار جو پروسیکیوشن ہے وہ جس طریقے سے معاملات کو دیکھ رہی ہے یا جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس پر آپ کی توجہ درکار ہے۔ That the apex court cannot be unaware of the phenomenon of the disappearance of individuals affiliated with the PTI or those connected with the government led by the PTI between اگست 2018 سے اپریل 2022، کہ جناب جانتے ہوں گے کہ ہمارے لوگ جو 2018 سے 2022 تک مختلف عہدوں پہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو ڈس اپیئرنس ان کی جبری گمشدگیاں ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا ہے۔ دیز پرسنز ہیو ری اپیئرڈ اینڈ میڈ پریس کانفرنس دیٹ آر کلیئرلی ٹارچرڈ، جو واضح طور پر ٹارچرڈ تھیں۔ سیورل ادر فگرز آف پبلک اسٹینڈنگ انکلوڈنگ جرنلسٹ عمران ریاض خان ہیو آلسو بین، عمران ریاض خان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بھی غائب ہوئے اور ان کے بھی سارے جو معاملات بنے اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ سم آف دی آرڈرز پاس بائی دی آنریبل ہائی کورٹس ریسٹریننگ اریسٹ انڈر انڈسکلوز FIRs از پلیس ہیئرن ود ایز مارک 3۔ تو عمران خان نے کہا کہ جناب کے سامنے میں وہ آرڈر بھی رکھنا چاہتا ہوں جس میں عدالتوں نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کی ہے کہ گرفتاریاں نہیں کرنی۔ The fact that the print and electronic media of country is being caused to generate tortured cannot and opinions is also a fact that they cannot be denied. Many months ago, a verbal order to not take the name of the undersigned appears to have been issued to the electronic media۔ کہ عمران خان نے کہا کہ میرا نام ایک زبانی آرڈر آیا کہ جی عمران خان کا نام میڈیا پہ نہیں چلنا چاہیے اور آج تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ The still are moving images of the undersigned has to also filtered out of the content carried out by print and electronic media، کہ آج تک وہ سینسر ہو رہا ہے، عمران خان کی تصویر یا نام وہ نہیں آتی۔ میڈیا رپورٹس abound that electronic media managements as well as individuals anchors have been targeted by the powers that be so as to ensure the promotion of the narrative against the PTI، کہ جب تک آپ PTI کے خلاف جو نیریٹو ہے اس کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اینڈ دی انڈرسائنڈ، اور عمران خان کے خلاف جو بیانی ہے اس کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے۔ پھر اس کا ریفرنس دیا کہ عمران خان نے کہا کہ جی ریفرنس کے طور پر میں یہ پیش کرتا ہوں۔ It is often said that various elements of highlighted in the submission have affected the people of Pakistan and the political process on several occasions in the past. The target and the beneficiaries of the coercion have changed from time to time, but the ability of the past to be correct and overwhelm the constitutional
process has remained a main thing constant. عمران خان نے کہا وقتاً فوقتاً ان کے جو ڈنڈا تھا اس کا شکار مختلف لوگ رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ کافی لمبا عرصہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اب عمران خان نے آخر میں جو استدعا کی ہے، In view of foregoing, it is respectfully prayed that the apex court of the country may kindly exercise the power available to ensure the enforcement of fundamental rights and to grant to the people of Pakistan justice by making inter alia the following orders. کہ عمران خان نے خط میں مطالبہ کی اور پریئر کی ایز اے پٹیشن کہ عدالت سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ یہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ آرڈر آپ پاس کریں اور ہمیں ریلیف دیں بطور پاکستانی، چونکہ ایک بڑا طبقہ اس سے متاثر ہے۔ دی پریکٹس آف سکسیسو اریسٹس آف پرسنز گرانٹڈ بیلز ان نان کیسز مسٹ بی اسٹاپڈ، کہ جو ضمانتوں پر ہیں ان کو بار بار گرفتار کرنا، خدا کے لیے اس کو روکا جائے۔ Arrest on the basis of fresh FIRs or the inclusion through the supplementary statements. The list of accused in existing FIRs may only be undertaken after affording the accused opportunity to approach a court of competent jurisdiction for pre-arrest bail. اگر آپ نے پرانے مقدمات میں نامزد کرنا ہے یا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں نامزد کرنا ہے تو آپ پہلے موقع دیں ملزم کو کہ وہ جا کے عبوری ضمانت کروائے اور پھر آپ کے سامنے شامل تفتیش ہو اور پھر آپ عدالت میں رپورٹ دیں اور عدالت فیصلہ کرے کہ کیا گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں۔ یہ آرڈر کریں کہ جو پرانے مقدمات میں یا پرانی ضمنیوں میں نام ایڈ کر کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کو بھی روکا جائے۔ پھر کہا گیا کہ کمیشن میں کائنڈلی بی سیٹ اپ ان انویسٹیگیٹنگ دی ابڈکشنز ڈس اپیئرنس آف جرنلسٹ پولیٹیکل ورکرز آل اکراس دی کنٹری، کہ جو سیاسی کارکنان کو اور صحافیوں کو جو ان کے اغوا ہے اس کے اوپر پورے پاکستان میں اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جی۔ دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ ایز ویل ایز دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کائنڈلی بی ڈائریکٹڈ ٹو انشور دیٹ persons affiliated with all political parties including the PTI are allowed to carry out the political meetings and gatherings without discrimination between one party and any other، کہ جی سب کا حق بنتا ہے، سب کو جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو کہا جائے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کہا جائے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، کسی ایک جماعت کو دوسری پر فوقیت نہ دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی آئین اور قانون کے مطابق جو انتخابی مہم ہے وہ چلانے کی اجازت دی جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات سر پہ ہیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ عمران خان نے جو پیراگراف ہے اس میں یہ کہا کہ وداؤٹ دی انٹرونشن آف دی اپیکس کورٹ ٹو برنگ ٹو ہارٹ دی arrest and abduction that are presently underway, there is no possibility of fair general election being conducted on 8 فروری۔ اگر آپ نے انٹرفیئر نہ کیا تو کوئی امید نہیں ہے کہ 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات ہوں گے۔ اور since the announcement of the aforesaid date, hundreds of individuals affiliated with the PTA have been arrested through fresh FIRs and supplementary statements to FIRs to registers months ago۔ کئی مہینوں پہلے hundreds have been arrested or abducted all across پنجاب، خیبر پختونخوا اور آگے۔ ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا a list of some of the women who have remained imprisoned for over 5 months and have been subjected to successive arrests in successively registered cases is placed herewith as mark 2۔ عمران خان نے عدالت میں کہا کہ خواتین کی میں لسٹ جمع کروا رہا ہوں جو 5-6 ماہ سے جیلوں میں اور ان کو ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو ختیجہ شاہ اور صنم جاوید اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں۔ آخر میں جو پریئر کی، دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بی ڈائریکٹڈ ٹو انشور دیٹ آل پولیٹیکل پارٹیز including the PTI and their leaders and members are allowed coverage without any restriction or discrimination۔ پیمرا کو کہا جائے، عمران خان نے پہلا اپنے کارکنان اور قائدین کو جو گرفتاریاں اور ان کے جو ان کو لاپتہ کرنا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر عمران خان نے ریلیف مانگا۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان کی جانب سے ریلیف مانگا گیا ہے کہ جی ہمیں انتخابات میں ہمارا جو ریلیف بنتا ہے وہ دیا جائے۔ تیسرا ریلیف عمران خان نے یہ مانگا ہے کہ پیمرا کا ریلیف مانگا ہے۔ چوتھا، گرفتاریوں میں بار بار گرفتار نہ کیا جائے اور اگر پرانے مقدمات میں نامزد کرنا ہے تو پری اریسٹ بیل کا موقع دیا جائے۔ یہ مانگنے کے بعد اور پیمرا کا مانگنے کے بعد اور آگے عمران خان نے کہا ہے کہ جناب اور بھی کوئی آئین اور قانون کے مطابق ریلیف ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ وہ ریلیف دیں گے۔ عمران احمد خان نیازی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور ساتھ عمران خان نے دستخط کیے ہیں۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو 7 صفحات پر مشتمل جو خط ہے یہ عمران خان نے پٹیشن کے طور پر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کو 184(3) کے تحت ڈیل کیا جائے اور
اس کے اوپر سماعت کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں، قاضی فیض صاحب خطوط لکھنے کے ماہر تھے، جب ان کو اب خط لکھا گیا ہے اور ایک ایسے لیڈر کی جانب سے، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، جو لاکھوں کروڑوں جو عوام کے لیڈر ہیں، اب ان کی درخواست پر اور ان کے لیٹر پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو جمہوریت کی بات فرماتی ہے، مفاد عامہ کے کیس کو کیسے لے کے چلتی ہے اور کس طریقے سے بینچ بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔